اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والے ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ، ہر تکلیف سے واقف ہے، وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنے خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے، تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ اللہ آپ نے مجھ سے یہ چیز کیوں لے لی، اس سے تو مجھے خوشی ملتی تھی۔ در حقیقت وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ خوشی ہمارے لیے وقتی تھی، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ دعا مانگتے ہوئے یا کمزور پڑ جانا، یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اب منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے، یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں، تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔
اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف کا اپنے والدین کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف وہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو وہ طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ اللہ کے تم پر احسانات کتنے ہیں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے نہ کوئی گنتی۔ بھول تو تم اس کو جاتے ہو، وہ تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ یہی تو نشانیاں ہیں اس کی کہ شام میں جو فرشتے تمہارا نامہ اعمال اس رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، صبح میں وہی رب تمہارے نام کا رزق تم تک پہنچاتا ہے۔ تم ہی بھول جاتے ہو اس کا شکر ادا کرنا، مگر وہ رب کی عطا ہے کہ لامحدود ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے۔ تو پھر یہ مایوسی کیسے؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی۔